بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق رجی دو بار تک ہے. فإمساک بمعروف، اس کے بعد دستور کے موافق روک لینا ہے. او تسریح بإحسان، یا بھلی طرح عورت کو چھوڑ دینا ہے. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم لو عورتوں سے وہ جو تم نے ان کو دیا ہے. یعنی عورتوں کو کوئی تحفہ وغیرہ یا کوئی ہدیہ کیا ہے تو وہ ان سے واپس لینا حلال نہیں. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حکم کو. فإن خفتم، بس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، اس بات سے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدوں سے بڑھے گا، اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظالم ہیں. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں. ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بعد میں پھر لوگ اپنا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے طلاق کا. تو اس طلاق سے پہلے نکاح ہوتا ہے. نکاح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے. اس کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کا طریقہ ہے. نکاح ایک سنت عمل ہے. نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے. سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نے نکاح نہیں کیا. یحییٰ علیہ السلام ان کو عبادت سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ جو ہے نا نکاح کی طرف رغبت کریں. اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب کائنات پر تشریف لائیں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی باقاعدہ اولاد ہوگی. پھر اپنی طبی موت جو ہے نا وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے طبی موت کے ذریعے. ان کا نکاح نہیں ہو. باقی سب انبیاء نے نکاح کیا ہے. اور نکاح کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کو بڑی وسعت دی گئی تھی. بعض نبیوں کی 100 کے قریب بیویاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 99 بیوی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا کی. اور عام مسلمانوں کو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. تو عام مسلمان 4 نکاح کرتے ہیں. اور صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے زندگی پائی ہو اور انہوں نے ایک نکاح کیا ہو. بلکہ جس صحابی نے زندگی پائی اس کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ یک وقت 2-3 عورتیں ان کے پاس، 2-3 بیویاں ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. 2-3 بیویاں، 2-3 نکاح کرنے، 4 نکاح کرنے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. شریعت نے اس کو احسن قرار دیا ہے. بہت ہی مفید طریقہ ہے. الطلاق مرتان، نکاح جو ہے نا ایک معاملہ ہے اور نکاح معاملے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت بھی ہے. عبادت اس طرح ہے کہ اس نکاح کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہے. نکاح کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اور معاملے کی طرح ایک معاملہ بھی ہے. لیکن عام معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آدمی معاملہ کرے تو اس میں گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. گواہوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب جھگڑا ہو جائے کہ جو ہے نا ہم نے فلاں چیز لی تھی اور یہ میرے گواہ موجود ہیں. جھگڑا ہو جائے اس وقت گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن نکاح بغیر گواہوں کی ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی لڑکی اور لڑکا آپس میں رضامند ہو جائے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لیں تو نکاح بالکل منعقد ہی نہیں ہوتا. نکاح کے لیے 2 گواہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اس لیے جو ہے نا نکاح عام معاملے سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے
اور نکاح جو ہے نا اس کے پھر حقوق ہیں. نکاح جب ہو جاتا ہے تو عورت کے حقوق مرد پر لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے تفصیل پڑھی تھی پچھلے درس کے اندر. اسی طرح مرد کے حقوق عورت پر لاگو ہو جاتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق عورت پر ہیں، وہ عورت کے فرائض میں داخل ہیں. عورت جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہے جو مرد کا حق ادا کرے. اسی طرح جو عورت کے حقوق مرد پر ہیں تو مرد پر ذمہ داری یا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. عورت کے حقوق زیادہ نہیں ہیں، بس عورت کو رہائش دو، بہترین رہائش، جیسے تم نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، کپڑا اور کھانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. باقی جو اس پر خرچ کرتا ہے اپنی طرف سے، یعنی اس کی خوشی غمی میں، پارٹیوں میں، یہ جو خرچ کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. یعنی یہ عورت کا حق نہیں ہے، بنیادی طور پر عورت کا یہ حق نہیں ہے. تو عورت کے حقوق جو بنیادی طور پر ہیں وہ ہے کپڑا، مکان، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کا کھانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. مرد پر جو ہے نا اس کی حیثیت کے مطابق ہے. جتنا مرد کی حیثیت ہے، امیر ہے امیرانہ طور پر رہائش دے، امیر ہے امیرانہ لباس پہنائے، امیر ہے امیرانہ جو ہے نا اس کو کھانا کھلائے. اور اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق. عورت جو ہے نا اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ فلاں کے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں مجھے بھی اچھے کپڑے پہناؤ، جبکہ اس کی خود اتنی طاقت نہیں ہے. یہ جبر نہیں کیا جا سکتا، شریعت نے جو ہے نا عورت کو جبر کرنے کی اجازت نہیں دی. ہاں جو مرد اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کے علاوہ، یعنی ان ضروریات کے علاوہ، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کا اجر عطا فرماتے ہیں، خرچ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال خرچ کرنا چاہیے، ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اور اس کے بعد اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے، میاں بیوی کا معاملہ جو ہے نا وہ اب زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس معاملے کو توڑنے کی اجازت دی ہے، جسے طلاق کہتے ہیں. طلاق کے ذریعے اس معاملے کو توڑا جا سکتا ہے، اور وہ توڑنا اللہ کے نزدیک اگرچہ ناپسندیدہ ہے. حدیث پاک کے اندر ہے ابغض الحلال الی اللہ طلاق. جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. یعنی طلاق دینی نہیں چاہیے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ عطا کیا ہے. پیچھے تفسیر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مرد کو عشیر کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر عشیر، یعنی جس کے اندر 10 حوصلے ہوتے ہیں، 10 حوصلے. عشیر عشر سے ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں. 10 حوصلوں کا مالک ہوتا ہے. ایک حوصلہ جواب دے گا، دوسرا حوصلہ، دوسرا جواب دے گا، تیسرا حوصلہ. یعنی برداشت کرنے کی طاقت جتنی اللہ نے مرد میں رکھی ہے عورت میں نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں. عورت کو اللہ نے طلاق کا اختیار نہیں دیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، قرآن حکیم کہتا ہے اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ یہ عورتیں زیورات کے اندر پرورش پاتی ہیں اور بات کرنے کا صحیح ان کو ڈھنگ نہیں آتا. اگر بات ہو جائے نا جھگڑے کی، کہیں جھگڑا ہو جائے، ایک بات پوری نہیں کریں گی، دوسری بات، دوسری پوری نہیں ہوگی، تیسری بات، یعنی بات صحیح طور پر نہیں کر سکتے. اور دوسری وجہ حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ناقصات العقل والدین، ان کا عقل بھی تھوڑا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی. عقل ان کا کم ہے، کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اتنا زیادہ جو ہے نا شور شرابہ ہو جاتا ہے. تو یہ عقل کی کمی کی دلیل ہے. اور دین کے اعتبار سے ناقص ہیں کہ آدھی زندگی ان کی ناپاکی میں گزرتی ہے، کبھی حیض، کبھی نفاس، اور کبھی جو ہے نا کوئی اور معاملہ، آدھی زندگی یہ ناپاکی میں گزارتی ہے. اس لیے دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں. اور پھر عورت کو اختیار نہیں دیا. اگر عورت کو اختیار دیا جاتا تو کم از کم 70، 75، 80% مرد ایسے ہوتے جو طلاق کے ساتھ پھر رہے ہوتے. ان کو طلاق دے دی جاتی اور وہ موجیں کر رہے ہوتے. لیکن مرد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ مرد کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سمجھ بوجھ کا مالک بنایا ہے. عورت کی بنسبت مرد بہتر ہے، لیکن ہر مرد ہر عورت سے بہتر نہیں، ہر عورت ہر مرد سے بری نہیں. یہ ایک مجموعی اعتبار سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت دی ہے. بعض عورتیں وہ مردوں سے بہتر ہیں، بعض مرد وہ، یعنی عمومی طور پر مرد بہتر ہیں. لیکن اگر فرد کا اعتبار کیا جائے، ایک ایک فرد کا اعتبار کیا جائے، تو بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام بہت زیادہ ہے. سیدہ صدیقہ عائشہ، سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا مقام جو ہے نا کئی مردوں سے زیادہ ہے. تو یہ عمومی اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے. اب اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے، نکاح کے معاملے کو ختم کرنا ہے، تو اس کی شریعت نے بہترین صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا شریعت نے منع کیا کہ طلاق نہ دو. اور اگر طلاق دینی بھی ہے تو طلاق کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہوتی ہے طلاق احسن، اور ایک ہوتی ہے طلاق حسن، سنت بھی کہتے ہیں اس کو، اور تیسری ہوتی ہے طلاق بدعت. اب اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو یہ معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا. طلاق احسن یہ ہے کہ بندہ ایسے طہر میں طلاق دے
عورت کے پاکیزگی کے ایام میں طلاق، پاکیزگی کے ایام میں مرد نے عورت سے قربت نہیں کی، مرد نے عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا، ایسے ایام میں ایک طلاق دے دے صریح لفظوں کے ساتھ، بس کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، یہ طلاق احسن ہے، اور پھر عورت کو کچھ نہ کہے۔ عورت پر جو ہے نا وہ عدت گزر جائے گی، عدت گزرنے کے دوران اگر وہ مرد رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق اس نے دی ہے نا، اب اگر اس کا موڈ بن گیا کہ میں نے اسے رجوع کرنا ہے، اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، عدت کے دوران وہ رجوع کرے گا، اور اگر عدت گزر جائے گی، عدت گزرنے کے بعد نکاح کا معاملہ ختم ہو جائے گا، خود بخود ہی نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جب نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا، اب عورت بھی آزاد، مرد بھی آزاد، اب عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر عدت گزرنے کے بعد مرد کو عقل آ گئی، میں نے تو بہت غلط فیصلہ کیا تھا، اب چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی تھی، عدت کے دوران تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا تھا، لیکن اب عدت گزر گئی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد اب نئے سرے سے نکاح کرے گا، نئے سرے سے حقمات ادا کرے گا، اب بھی اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے۔ یہ ایک بہترین طلاق کی صورت ہے، طلاق احسن، ایک طلاق دے دی جائے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، بس ایک طلاق دے کر عورت کو کچھ نہ کہا جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت خود بخود نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ اب اگر اس کا عقل آ گیا، عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع کرے گا، اگر عدت کے بعد بھی رجوع کرنا چاہے تو نکاح کر کے رجوع کر لے گا، اور نئے سرے سے جو ہے نا حقمات ادا کرے گا۔ یہ ہے طلاق احسن۔ اور دوسری ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت یہ ہے، سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبیوں نے طلاق دی، بلکہ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے، یعنی اچھی ہے، دوسری بری کے مقابلے میں اچھی ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا عورت کو طلاق دے ایسے طور پر کہ اس پاکیزگی کے ایام میں مرد نے عورت سے قربت نہ کی ہو، ایک طلاق دے دے، پھر جب اس کا ایک حیض گزر جائے تو دوسری طلاق دے دے، پھر اگر مرد نے چاہا کہ میں نے اس کو بالکل اپنے پاس نہیں رکھنا، پھر جب دوسرا حیض گزر جائے تو پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ اب یہ طلاق سنت ہے، یعنی بدعت کے مقابلے میں۔ اس صورت میں جو ہے نا جب تیسری طلاق دے گا تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، یہ عورت اب کبھی بھی اس مرد کے پاس نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ دوسرا نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، پھر جو ہے نا یہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے۔ یہ دوسری صورت ہے طلاق سنت، یعنی ایک طور میں ایک طلاق دے، دوسرے طور میں دوسری طلاق دے، تیسری طور میں تیسری طلاق دے۔ یہ ہے کہ مرد نے جب ارادہ کر لیا کہ کسی صورت بھی اس کو نہیں رکھنا، یہ طریقہ ہے دوسرا۔ اور تیسری ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ غصے کے عالم میں، طلاق ہوتی ہمیشہ غصے میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، غصے کے عالم میں آدمی جو ہے نا وہ اپنی شریعت کی حدود کراس کر دے، کہہ دے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، بس 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، یا پھر یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، میں نے تجھے طلاق دی ہے، میں نے تجھے طلاق دی ہے، یعنی لفظ استعمال کرے ایک ہی لیکن 3 دفعہ بول دے، طلاق طلاق طلاق، یا تو طلاق والی ہے، طلاق والی ہے، طلاق والی ہے۔ یہ طلاق کی بدعت ہے۔ اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب اس کے لیے بہترین صورتیں بتائی ہیں ان کو چھوڑ کر اس نے غلط طریقے اختیار کیا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ طلاق ایسی پڑ جائے گی کہ اب عورت اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ یہ طلاق کی بدعت ہے، طلاق مغلظہ ہے، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، سخت طلاق۔ اب جو ہے نا عورت اس کے لیے کسی صورت میں ایک ہی مجلس کے اندر خواہ اس نے کہا ہو یا الگ الگ مجلس میں اس نے کہا ہو، تو جیسے بھی اس نے 3 کا لفظ بول دیا یا طلاق 3 دفعہ کہہ دیا تو اس صورت میں یہ طلاق پڑ جائے گی اور عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ دوسرا نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے۔ طلاق دینے کے بعد پھر جو ہے نا اگر یہ اپنے پاس رکھنا چاہے یعنی پھر نکاح کر سکتا ہے نئے سرے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، یہ حلالے کے بعد پھر جو ہے نا یہ اس کے لیے اجازت ہوگی۔ یہ ہے طلاق کی 3 صورتیں۔ اب جب غصہ آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ غصے کے عالم میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کنٹرول کر کے جو ہے نا انسان جو ہے نا بیٹھ جائے۔ اگر غصہ آ گیا تو شریعت نے بہترین طریقہ بتلایا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر لیٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے نا پانی کے 2 گھونٹ بھر لے، غصے کو کنٹرول کرے۔ عورتیں ہوتی ہیں کم عقل، بس اوقات ایسی بات کہہ دیتی ہیں کہ پھر جو ہے نا آدمی سے بالکل کنٹرول نہیں ہوتا، کہہ دیتی ہیں کہ اگر تو اپنے باپ کا ہے تو دے مجھے طلاق، اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، مرد کی غیرت کو جھنجھوڑتی ہے، کم عقلی کی وجہ سے ایسی بات کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر طلاق دینی ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے شریعت کے حدود کو دیکھتے ہوئے پھر آدمی طلاق کا اقدام کرے۔ اب ہم قرآن حکیم کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ فرمایا الطلاق مرتان، فرمایا طلاق رجعی 2 تک ہے،
2 تک طلاق دے دے. پھر اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر اب عقل ٹھکانے آ چکی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو رکھوں گا، پھر اس کو دستور کے موافق رکھ لے. یعنی طلاق 2 تک دے چکا ہے، اب وہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے وہ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. جب اس نے طلاق الفاظ کے ساتھ دی ہو کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، طلاق کے لفظ اس نے بولے ہوں. اگر اس نے کوئی کنائی لفظ استعمال کیے ہیں، مثلا وہ کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ارادہ طلاق دینے کا ہے، یا پھر کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے، ارادہ طلاق دینے کا ہے، اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ تو اپنے میکے چلی جا، واپس نہ آنا، اور ان لفظوں سے بھی اس نے ارادہ طلاق کا کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا فوراً اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر عدت کے اندر رجوع کرے گا تب بھی اسے نکاح کرنا پڑے گا. نیا نکاح ہوگا، نئے سرے سے حق مہر ادا کرے گا، 10,000 ادا کرے گا نا تو پتہ چلے گا، نئے سرے سے حق مہر ادا کرے گا، نئے سرے سے نکاح کرے گا، نئے سرے سے مٹھائی کھلائے گا، مولوی صاحب کو بھی دے گا، اور نئے سرے سے مراج کھلائے گا، پھر اس کو مزہ آئے گا طلاق دینے کا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر دینی ہے تو لفظ طلاق بول دیا جائے، ایک دفعہ طلاق دے دی جائے، اور پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کیا جائے. فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر اس عورت کو روکنا ہے دستور کے موافق روک لے، یعنی اب شرعی حدود کو قائم رکھنے کا ارادہ کرے کہ میں اب اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، زیادتی اس کی برداشت کروں گا، اس کو دستور کے موافق روک لے. او تسریح بإحسان، یا پھر بھلی طرح اس کو چھوڑ دے، عورت کو بھلی طرح رخصت کر دے، یعنی ایک آدھ جوڑا دے دے، اس کو رخصت کر دے، رخصت کر کے جو ہے نا اس عورت کے ساتھ رجوع کا ارادہ ترک کر دے. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، فرمایا کہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کو وہ دو جو تم اس کو دے چکے، اس سے وہ لو جو تم اس کو دے چکے ہو. مرد بسا اوقات تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، یا مرد نے اس کو سونا دیا ہوا ہے کہ یہ سونا آپ کا ہے، لیکن جب طلاق کی نوبت آئی پھر اس کی گردن دبایا کہ مجھے سونا واپس کرو، میرا مال واپس کرو، میرا 10 لاکھ روپے تیرے پاس پڑا تھا وہ واپس کرو. اگر مرد نے عورت کو کچھ ہبہ کیا ہے تو اس کو واپس لینا حلال نہیں ہے. یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ جب ایک عورت اس کی خدمت کرتی رہی ہے، اس کے پاس رہی ہے، اس کے بچوں کی ماں بن چکی ہے، اب جو ہے نا اس کو کچھ دے کر اس سے واپس لے تو یہ جو ہے نا اس کے لیے حلال نہیں. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، آگے خلو کی صورت بیان کی ہے. مگر میاں بیوی خوف کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، پھر اس صورت میں عورت جو ہے نا وہ مرد سے خلو کر سکتی ہے. مثلا عورت کہے کہ میرا اب اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا اور یہ میری جان بھی نہیں چھوڑتا، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ اس کو کہے کہ جو تو نے مجھے حق مار دیا تھا میں تجھے واپس کرتی ہوں، یا کہے کہ جو تو نے مجھے سونا دیا تھا میں تجھے واپس کرتی ہوں، یا پھر قاضی کی عدالت میں جا کر عورت کیس دائر کرے کہ میں اس سے خلو کرنا چاہتی ہوں اور خلو کے معاوضہ میں کچھ مال دینا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ مرد کے لیے لینا حلال ہے. اور ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیش آیا. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی بیٹی تھی جمیلہ، اس کا نام تھا جمیلہ. اس نے جو ہے نکاح اس کا ہوا تھا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ. یہ جمیلہ جو ہے نا یہ مسلمان تھی، یہ عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا منافق تھا، منافقین کا سردار تھا. اب یہ مسلمان تھی، اب ان کا نکاح ثابت بن قیس سے ہوا. اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چند ایک ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا اچانک ان کی نظر پڑ گئی ان نوجوانوں پر جو سب بیٹھے تھے. تو ان میں سے جو ہے نا حضرت جمیلہ کو وہ اچھا نہیں لگا کہ وہ باقی سب خوبصورت ہیں، یہ ان میں سے جو ہے نا اچھی صورت اس کی نہیں. اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، جمیلہ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دلوا دیجیے، اور یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، یہ مجھے طلاق دے گا نہیں، آپ مجھے طلاق دلوا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا برا کیا تیرے ساتھ، کیا اس نے بد اخلاقی کی؟ کہنے لگی نہیں، اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ کم ظرفی کا شکار ہو گئی کہ جو ہے نا اس کی شکل باقیوں سے اچھی نہیں ہے، کہ باقی سے مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نباہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو اس نے تجھے باغ دیا تھا وہ تیرے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا بالکل موجود ہے. فرمایا وہ باغ دے گی واپس؟ کہنے لگی بالکل واپس کر دوں گی، باغ بھی واپس کر دوں گی اور بھی کوئی اس کا مطالبہ ہے وہ بھی دے دوں گی. تو یہ خلو کی صورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی خلو کرا دی. تو یہ ایسی صورت ہے کہ عورت جو ہے نا اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جائے، عورت کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پھر جو ہے نا وہ مال دے کر جان چھڑانا چاہے تو یہ جائز ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم خوف کرو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر گناہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا فدیہ دے دے،
یعنی مال دے کر جان چھڑا دے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حد بندیاں کی ہے کہ طلاق دینے کی یہاں تک اجازت ہے۔ فرمایا فلا تعتدوها، تم آگے نہ بڑھو، ان حدود کو کراس نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں۔ تو ایسے صورت میں وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود توڑنے والے ہوں گے۔ اس لیے جو ہے نا شریعت مطہرہ کی حدود نہ توڑو، یہیں تک باقی رہو، اور جہاں تک شریعت کی اجازت دی ہے اس اجازت کے مطابق اگر معاملہ فسخ بھی کرنا ہے تو وہیں تک رہ کر کرو، تاکہ جو ہے نا بعد میں پچھتاوا ہو تو پھر آدمی جو ہے نا اس پچھتاوے پر اپنا تدارک کر سکے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق 3 کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔ بھائی ایک طلاق دینے سے بھی عورت جدا ہو جاتی، جدا کرنا ہے بس ایک طلاق دے دو، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ختم ہونے کے بعد وہ تمہاری نہیں رہی۔ اب اگر پھر لینا بھی ہے پھر اس سے نکاح کر سکتے ہو، اگر نہیں رکھنا تو پھر آگے تم خود اس سے بیزار ہو چکے ہو، وہ خود آگے نکاح کر لے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت سمجھنے کی